وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور وہ ہدایت دیے گئے یا ان کی رہنمائی کی گئی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ پاکیزہ بات کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کو ہدایت دی گئی، تعریف کیے گئے رب کے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 24 سورۃ الحج۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ 24ویں آیت وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ حج کا جو پہلا حصہ ہے جس میں منکرین توحید اور منکرین آخرت کو تنبیہ کی گئی ہے، یہ مضمون کسی حد تک یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ جو آخری حصہ ہے، یعنی پہلے حصے کے آخری 2 آیات جہاں یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس میں جنتیوں کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ جہنم کے تذکرے کے مقابل میں جنت کا تذکرہ اور جہنمیوں کے تذکرے کے مقابل میں جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ لہٰذا ان 2 آیات میں جو اس سے ماقبل کی آیت ہے، آیت نمبر 23 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ کریم نے، کیونکہ اس سے پہلے منکرین آخرت اور منکرین توحید ان کو تنبیہ بہت زوردار انداز میں ان کو تنبیہ کی گئی، اور ساتھ جو عذاب ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو پھر اس عذاب کی کچھ تفصیل بھی بیان کی گئی، اور گویا دل دہلا دینے والے مناظر جو ہیں وہ بیان کیے گئے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور آخرت کا انکار چھوڑ دیں، توحید کا انکار چھوڑ دیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے اہل ایمان اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کہ جو جنتیوں کو ریشم کا لباس ملے گا، جو وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو جنت ملے گی، اس میں ریشم کا لباس ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے، اور بہت پاکیزہ شاندار ماحول ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو جو رہنمائی کی جائے گی وہ پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور جو تعریف کیا گیا، تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ اب یہ ہدو جو ہے یہ چونکہ ماضی ہے، اور اس کا مطلب ہدایت دیے گئے یا ان کی رہنمائی کی گئی، تو ایک تو اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے اور ایک اس کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ ہے، اور دونوں معنی اس کے بیک وقت درست ہیں کہ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پاکیزہ بات
اور پاکیزہ بات کیا ہے؟ پاکیزہ بات اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کریم نے دو مثالیں بیان فرمائیں، ایک پاکیزہ بات کی اور ایک ناپاک بات کی، کلمۃً طیبۃً و کلمۃً خبیثۃً۔ اس کی مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ جو مثال کے اندر تو ہے کشجرۃ خبیثۃ اور کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں جو ہیں مضبوط ہیں اور ان کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قول ہے پاکیزہ بات سے مراد ایک تو وہ طرز عمل ہے جو انسان اس دنیا میں اختیار کرتا ہے، اور ایک پاکیزہ بات سے وہ بات مراد ہے جس ماحول میں جنتی جائیں گے آخرت میں، تو وہ ماحول پاکیزہ باتوں والا ماحول ہوگا۔ تو وہ پاکیزگی جو ہے جنت کی، کیونکہ پیچھے جنت کا تذکرہ ہے، تو یہ دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں اور بیک وقت مراد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عمل ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس نتیجے میں اس کو کیا ملے گا کہ اس میں ہدوء الی الطیب من القول، کہ جس ماحول کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی یا لے جائیں گے یا ان کو لے جایا گیا، وہ ماحول ایسا ہوگا کہ وہ پاکیزہ باتوں کا ماحول ہوگا، وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ اور جیسے قرآن نے سورۃ الواقعہ کے اندر فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں پہ کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ والی بات ہوگی۔ وہاں پہ گفتگو ہوگی، گپ شپ ہوگی، چھینا چھپٹی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ شغل ہوگا، میلہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں لغو بات کوئی نہیں ہوگی اور گناہ والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ جو بات بھی ہو رہی ہوگی وہ بڑی خوبصورتی سے سلامتی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، پاکیزگی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اچھائی کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے تو وہ جو ان کا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کے اندر جو میل کچیل، جو کینہ، جو بغض، جو دوسروں کے ساتھ حسد، جو کسی بھی طرح کے جو ہمارے نیگیٹو جذبات ہیں، وہ تو سارے اللہ تعالیٰ نے پہلے ختم کر دینے، پھر اس کے بعد جنت دینی۔ یعنی جنت میں جانے سے پہلے وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 آپریشن ہونے، 2 سرجریز ہونی۔ ایک سرجری ہے جو ظاہر کی سرجری، کہ وہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حوض ہوگا، اس میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، ڈبکی لگانے کے بعد پھر جنت میں جنتیوں کو لے جایا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جسم جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو جائیں گے، نئے جسم ہوں گے اور بالکل جوان ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر کسی شخص کے جسم کے اندر اگر کوئی نقص ہے، نہیں بھی نقص تو یہ دنیا والا جسم تو ناقص ہے، وہاں کامل جسم ملیں گے، کامل جسم کے ساتھ، کامل جوانی کے ساتھ ایک ظاہری جو حسن کی انتہا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، پھر جنت میں جائیں۔ اور ایک باطن کا آپریشن ہوگا، باطن کی سرجری ہوگی کہ اندر سے بھی جتنا غل ہے نا، جتنا کینہ ہے، آپس میں بغض ہے، حسد ہے، میل کچیل ہے، جتنے نیگیٹو جذبات ہیں وہ سارے نکال دیے جائیں۔ جب سب نکل گئے تو پھر جس جگہ وہ پہنچیں گے وہ اس سے اچھی اور پاکیزہ جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَهُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، سبحان اللہ۔ وہاں پہ باتوں کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا، جتنی گفتگو ہو رہی ہوگی، وہ ساری کی ساری پاکیزگی پر مبنی ہوگی۔ گویا جو باتیں یہ کر رہے ہوں گے وہ بھی، اور جو باتیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہوں گی وہ بھی، جو فرشتے ان کے ساتھ جنتیوں کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ بھی، جو اللہ کریم ان کے ساتھ بات کرے گا وہ بھی، یہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے یہ پاکیزگی پر مبنی ہوگی۔ تو دنیا میں وہ پاکیزہ بات جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمانوں پر ہے، تو وہ دراصل اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی توحید پر قائم رہنے کا طرز عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ توحید پر زندگی گزارتا ہے، تو گویا وہ کلمہ طیبہ پر زندگی گزارتا ہے۔ جب کلمہ طیبہ پر کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو اسی نے اس کو قیامت والے دن کچھ بھی نہ ہوگا اس کے پاس، کلمہ طیبہ ہوگا
تو یہ اس کو جنت میں لے جائے گا. یہ ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے دی، یہ ہدایت دیے گئے تھے، یا جنت میں رہنمائی کی جائے گی. دونوں معنی اس کے درست. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور وہ رہنمائی کیے گئے یا ہدایت دیے گئے یا دیے جائیں گے إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو حمید کا راستہ ہے. حمید کون ہے؟ اللہ کی ذات. الحمید اللہ کی ذات ہے اور تعریف کی گئی ذات. الحمید سے مراد اللہ کی وہ ذات جو تعریف کی گئی ہے، تو اس کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی. گویا اس کو اب آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں وہ راستہ کون سا ہے؟ جو حمید کا، اللہ کریم الحمید کا راستہ ہے، جو اللہ کریم نے ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے مقرر کیا. اس کی طرف ان کو رہنمائی کی جائے گی کہ یہ راستہ ہے. اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی جو توحید کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. لہذا دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے کہ آپ جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جب جنت عطا فرمائے گا تو وہ باتوں کے اعتبار سے بھی پاکیزہ جگہ ہوگی، اور وہ مقصود کے اعتبار سے بھی پاکیزہ جگہ ہوگی، کہ ساری زندگی جو دعائیں کرتے رہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے پر لے جا جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس رستے پر لے جائے گا، اور رستہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات کا رستہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے، اور تیری یہ محنت کا سفر جاری ہے. اور یہ سفر کس طرف جاری ہے؟ تیرے رب کی طرف سفر جاری ہے. فملاقی، ایک وقت آئے گا تیری رب کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مقصود کی طرف پہنچنا ہے، یہ جو رہنمائی ہے یہ مقصود کی طرف ہے. تو دنیا میں جو شخص اللہ کو مقصود بنا کر توحید پر زندگی گزارتے ہیں، ان سے مراد وہ ہیں. یا پھر اخروی اعتبار سے وہی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو رہنمائی کی جائے گی، اور وہ راستہ کون سا ہوگا؟ وہ تعریف کیے گئے رب کا راستہ ہوگا، اس طرف ان کو بھیجا جائے گا. اچھا، وہاں جس راستے پر وہ پہنچیں گے لگتا یوں ہے کہ وہ راستہ، وہ اہل ایمان، وہ ایمان و عمل کرنے والے جن کو جنت ملے گی، وہ ملے گی بھی حمد کی وجہ سے. یہ حمید جو ہے، یہ خاص طور پر یہاں اللہ کا کریم کی الحمید جو صفت بیان کی گئی ہے، گویا حمد کی وجہ سے اہل ایمان کو وہ راستہ ملے گا. گویا پوری زندگی الحمد کے ساتھ اٹیچڈ تھی تو ان کو وہ راستہ ملا. قرآن خود کہتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم. وہاں جا کے یہ جو کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ اللہ تو پاک ہے. وہاں ان کی جو گفتگو ہوگی مقصود پر پہنچ کر، منزل مقصود پر پہنچ کر یہ کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور جا کے جو گریٹنگز ان کی ہے وہ بھی سلامتی. آگے سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے بھی سلام، ان کی طرف سے بھی سلام. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری جو ان کی دعا ہوگی اور آخری جو کلام ہوگا ان کا اللہ کے ساتھ، اور جس دعوے پہ اور جس دعا پہ جی جا کے ٹکیں گے وہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین. منزل مقصود بھی وہی ہے. گویا ساری زندگی جو حمد کے مطابق زندگی گزارتے رہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، ہر قسم کی حمد. اور حمد میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ الحمید ہے. الحمید وہ ذات ہے جس کی حمد بیان کی جائے، اور حمد ہوتی ہی وہ تعریف ہے جس میں شکرانے کے جذبات شامل ہو. اور شکرانے کے جذبات اس وقت شامل ہوتے ہیں جب نعمت کا اعتراف موجود ہو، نعمت کے اعتراف کا احساس موجود ہو تو شکرانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. شکرانے کے جب جذبات پیدا ہوتے ہیں تو انسان حمد کرتا ہے. حمد کا تعلق صرف زبان سے، یعنی گفتگو یا گفتار اور قول سے نہیں ہے. حمد کا تعلق زندگی گزارنے سے بھی ہے.
کہ انسان ہر وقت شکر کرتا رہے اور شکر کی زندگی گزارے، یہ عملی حمد ہے۔ وہ جو جس کو ہم شکر کہتے ہیں، شکرانے کے جذبات کے ساتھ منہ سے کچھ کہنا، یہ حمد ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی گفتگو فرمانے سے پہلے ضرور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور وہ خطبہ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ یعنی کوئی تقریر کرنا ہوتی، اس میں یہ الفاظ لازماً ہوتے تھے کہ الحمدللہ یا ان الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، وہ تعریف جس کے پیچھے شکرانہ موجود ہو، جو شکرانے کے جذبات موجود ہوں۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ وہ جو ڈیٹیلڈ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم زندگی میں اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اقرار ہے اللہ کے ساتھ، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور نستعینہ، اور یہ جو حمد بیان کرنا ہے یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اسی سے اس کی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، کہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، حمد اللہ کی ہے، اسی کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عبادت، حمد ہی عبادت ہے، حمد کرنا ہی اللہ کی حمد بیان کرنا۔ حمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کسی اور کی تعریف ہو سکتی ہے، حمد نہیں ہو سکتی۔ حمد صرف اللہ کی ہے، کیونکہ عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ جب عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے تو اسی کی حمد ہے۔ تو جب حمد، گویا حمد بیان کرنے میں بھی ہم اس کی مدد کے خواستگار ہیں، عبادت کے لیے ہم اس کی مدد کے خواستگار ہیں، تو کیا مطلب یہ نکلا کہ حمد ہی عبادت ہے، لہذا ہدو الی صراط الحمید کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی حمد پر گزاری تو اللہ نے ان کو وہ راستہ عطا فرما دی۔ تو جن لوگوں نے، بات تو وہی نقطہ توحید پہ آتا ہے، حمد بھی اصل میں توحید کا عملی اظہار ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کے ساتھ میرا ایک وعدہ ہے اور اللہ کے ساتھ میرا قول و قرار ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں اور میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ اقرار، اس اقرار کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اصل میں یہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہدو الی صراط الحمید، یہ تعریف کیے گئے رب کے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کی جائے گی، اور ظاہر ہے وہاں جا کے پھر جب تعریفیں ہوں گی تو یہ اس کی گویا جب یہ کہیں گے نا دعواہم وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، سورہ یونس کے اندر فرمایا، تو گویا وہاں یہ اقرار کریں گے کہ ابتدا بھی یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور انتہا بھی یہی کہ انسان اللہ کی تعریف کرتا رہے، اسی پر زندگی گزر جائے، اور یہی اصل میں مقصود ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ويصدون عن سبيل الله، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذي، وہ مسجد حرام جو جعلناه، جس کو بنایا ہے ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، سوا، برابر بنایا ہے، العاکف فیہ، جو ہم نے اس میں، عاکف کا مطلب ہے بیٹھ رہنے والا، اعتکاف ہم استعمال کرتے ہیں، تو عاکف کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ رہنے والا، گویا جو مقیم ہے، جو رہائشی ہے، وہاں رہنے والا ہے، اس کے لیے فیہ، اس میں جو رہنے والا ہے اس کے لیے، والباد، اور جو باہر سے آنے والا ہے، ایک مقامی ہے ایک باہر سے آنے والا ہے، دونوں کے لیے یہ مسجد حرام برابر، جو برابر ہے اس سے وہ روکتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ یوں ہوگا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے باہر سے آنے والوں کے لیے اور مقیم وہاں کے رہائشیوں کے لیے برابر بنایا۔ ومن یرد فیہ، اور جو ارادہ کرے، چاہے، فیہ، اس میں، بالحاد، کوئی کج روی کا ارادہ کرے۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے اصل راستے سے ہٹ جانا، یعنی اصل راستہ جو ہے اس سے
چاہے آپ ادھر ہٹ جائیں چاہے ادھر ہٹ جائیں، ذرا سا بھی آپ جب ہٹیں گے اس سے وہ الحاد ہوگا۔ بظلم، ظلم کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہٹنے کا ارادہ کر لیں۔ اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظلم وہ ہے جو عدل کی ضد، اور اس میں عدل کی ضد میں بھی جو سب سے بڑا ظلم ہے جب آپ کسی کا حق نہ دے رہے ہوں۔ عدل کا معنی حقدار کو حق دینا ہے، اور ظلم کا معنی حقدار کو حق نہ دینا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ حقدار کو حق دے رہے ہوں تو یہ عدل ہے، جس کو دیتے جائیں تو پورا نظام لگتا ہے کہ عدل کے گرد گھومتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو حق نہ دیں تو اس کے عدل کے اگینسٹ جو ہے وہ ظلم ہے۔ آپ کسی کو حق نہ دیں وہ ظلم ہے، آپ کسی بڑے کو حق نہ دیں ظلم ہے، چھوٹے بڑے کا ہر ایک کا حق۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہ دے وہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں فرمایا کائنات کا سب سے بڑا جو ظلم ہے نا وہ شرک ہے، اللہ کو اللہ کا حق نہ دے۔ لہذا ظلم سے مراد ہر مفسر یہاں شرک لیتا ہے کہ اللہ کی توحید کا گھر ہے، آپ وہاں سے روکتے ہیں اور وہاں ارادہ کرتے ہیں ذرا بھی کجروی کا، بظلم شرک کا ارادہ، اور شرک کے حوالے سے کوئی بھی کجروی کوئی ادھر ہو سکتی، کجروی کوئی بھی، ایک تو شرک کرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے راستے سے ہٹنا، اور پھر کوئی بھی ارادہ ہو سکتا ہے کسی گناہ کا، کوئی بھی گناہ جو اصل راستے سے ہٹا ہوا ہو تو وہ گناہ الحاد میں آئے گا، وہ چاہے قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو، یعنی اصل راستے سے ذرا بھی ہٹا ہوا ہو وہ الحاد۔ اس میں چھوٹے گناہ بھی آ جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بالکل عمومی طور پر آج کے دور میں جب ہم الحاد کی ایک خاص تعبیر کرتے ہیں کہ الحاد سے مراد جو ہے وہ ایتھیزم ہے، کہ وہ صرف دہریت ہے اور اللہ کو نہ ماننا ہے، وجود باری تعالیٰ کے انکار کو ہم الحاد سمجھتے ہیں، تو یہ اس کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے، اس کا ایک مظہر ہے، وگرنہ ہر وہ طرز عمل جو اصل راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ الحاد ہے۔ اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، تاریخ میں اس کی کئی صورتیں ہوئی ہیں، آج کے دور میں اس کی کئی صورتیں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جو شخص اصل راستے، دیکھیں ہم یہ جو لحد والی جو قبر ہوتی ہے اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلو میں ہوتی ہے، ایک طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک سیڑھی ہوتی ہے قبر، ایک لحد والی ہوتی ہے، جو ہٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو الحاد ہے، اللہ اکبر، اس کو قرآن حکیم میں بھی کم از کم اس مادے کے ساتھ اور اس مفہوم کے ساتھ یہ کم از کم 3 جگہ پہ اور بیان ہوا۔ اس الحاد یعنی یہ جو ہم سورہ حج کی آیت نمبر 25 اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کم از کم 3 دفعہ ملتحدہ، وہ بھی اگرچہ مادہ یہی ہے لحد سے، لیکن وہاں اس کا معنی، اس کی سینس تھوڑی سی مختلف ہے، میں اس لیے ان کو نہیں گن رہا۔ ملتحدہ کا لفظ بھی 2 دفعہ آیا، اس کا معنی ہے جائے پناہ، کوئی جائے پناہ، انسان ہٹے جائے بھاگے کوئی جگہ مل جائے، وہاں ملتحدہ جائے پناہ کے طور پر آیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ یلحدون یہ اس لفظ کے ساتھ یہ 3 دفعہ ہے۔ ایک جگہ تو وہ ہے جہاں سورہ اعراف میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہو سکتا ہے؟ فی اسمائہ، اس کے ناموں میں الحاد۔ اس کے ناموں میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے اسماء حسنہ کے بارے میں، اللہ کے صفاتی ناموں کے بارے میں کوئی بھی ذرا سا، یعنی توحید کے جو 3 قسمیں کی جاتی ہیں کہ ایک توحید جو ہے وہ اسماء و صفات کی توحید ہے، اللہ کے ناموں کی توحید ہے، تو اس میں بھی کوئی شخص الحاد کا شکار ہوتا ہے اگر،
تو اس کو چھوڑ دیجئے. اور وہ الہاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے جو اللہ کے لائق شان ہے اس میں کچھ کمی کر لے، یہ بھی الہاد ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کے بارے میں وہ یہ تصور رکھے کہ یہ ان کا کچھ حصہ مخلوق میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی الہاد ہے. لہذا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ السمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. السمیع، تو سمیع تو ہر شخص ہو سکتا ہے، السمیع صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی الف لام جب لگتا ہے معرفہ کا تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. السمیع کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور ہم دل میں بات کریں وہ پھر بھی سنتا ہے، ہم چھپا کے بات کریں وہ تو بھی سنتا ہے، ہم ظاہری بات کریں تو بھی سنتا ہے. اور وہ اس طرح کا سمیع ہے، ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے سننے کا بالکل نوعیت مختلف ہے. ہم جو سنتے ہیں تو ہمارے سننے کی جو صفت ہے اور اللہ کے سننے کی جو صفت ہے یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے. میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے الہاد کا معنی کیا ہے. ہمارا سننا اور اللہ کی ذات کا سننا یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے کہ کچھ ہم سن لیتے ہیں اللہ بہت سن لیتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کی صفات کا اور انسانوں کی صفات کا اختلاف صرف درجے کا نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے. اللہ کا سننا اور طرح کا ہے، انسانوں کا سننا اور طرح کا ہے. یہ محدود سی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے امتحان کے لیے، اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نہیں. ہم اس سننے کے لیے چند شرائط کے پابند ہیں، اللہ وہ سننے کے لیے شرائط کا پابند نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو بھی سن لیتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی سن لیتا. تم علانیہ بات کرو، تم اونچی بات کرو وہ پھر بھی سنتا ہے، تم سری بات کرو چھپا کے بات کرو پھر بھی سنتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اونچی کوئی بات کرے تو وہ تو ہم بھی سنتے ہیں، اونچی کوئی بات کرے تو ہم بھی سن لیتے ہیں نا. کوئی اگر چھپا کے بات کرے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، تو اونچی بات کرے وہ سن لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ صفت تو اللہ کی انسانوں جیسی ہوئی نہیں. اللہ کی کوئی صفت انسانوں سے صرف درجے میں بڑھ کر نہیں ہے، نوعیت میں ہی مختلف ہے. وہ اس کو اللہ کے کسی بھی صفت کو انسانوں کی صفات کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے نہیں بیان، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ انسانوں کی صفات کو تشبیہ دی جا سکتی، نہ ان کو کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تقابل کیا جا سکتا ہے. یہ بلند آواز سے بھی ہم سنتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر ہم سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سارے بولنا شروع کر دیں تو پھر ہم سن لیں گے. سارے بیک وقت بول رہے ہوں، اونچی بول رہے ہوں اور اونچی اونچی بول رہے ہوں تو پھر ہم سن لیں گے؟ نہیں، ہماری سماعت محدود ہے. ایک آدھ بولے گا تو سنائی دے گا، سارے بولنے شروع ہو جائیں گے تو وہ اونچا بول رہے ہوں گے ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سب جو بول رہے ہوں تو پھر کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اللہ کی شان یہ ہے کہ سارے چیخیں، سارے بولیں، جیسے مرضی بولیں، وہ پھر بھی سب کی سنتا ہے اور ایک ایک کی بات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے. بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی اسماء و صفات میں الہاد یہ ہے کہ آپ اللہ کی کسی صفت کو انسانوں میں اس کا وجود جائز سمجھیں یا اس کا عقیدہ رکھیں کہ انسانوں میں اللہ کی صفت کا کوئی ذرہ بھر بھی وجود ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں الہاد ہے. یا آپ اللہ کی صفات میں کوئی کمی سمجھیں، وہ تو سبحان ہے نا، سبحان.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ اللہ تو پاک ہے۔ پاک کا معنی، سبحان کا معنی میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے۔ ایک ہوتا ہے عیب، ایک ہوتا ہے نقص۔ عیب خرابی ہوتی ہے، نقص کمی ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے اور کمی سے بھی پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں، یہ سبحان ہے۔ لیکن اس کا ایجابی پہلو بھی ساتھ ہی موجود ہے، اور ایجابی پہلو یہ ہے سبحان کا کہ وہ صرف عیب اور نقص سے پاک نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ بھی ہے، یہ اس کا ایجابی پہلو ہے۔ یعنی اگر السمیع کا کوئی کمال ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، الخبیر کا اگر کوئی کمال ہو سکتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی بلند ہے تو اس اللہ کی ذات میں۔ لہذا اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس میں ہی ہر چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک بھی ہے اور ہر طرح کی کمال اور خوبی کی جامع ذات بھی ہے، تو سبحانک اللہم۔ اسی طرح سمیع کی بات، اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہاں اللہ بھی دیتا ہے، انسان بھی دیتے ہیں، ہاں اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح سے انسانوں کے ساتھ اللہ کی صفات کو کمپیئر کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی اسماء و صفات میں الحاد کا مرتکب ہو رہا، یہ ہے الحاد۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ اور اس میں الحاد کا نہ صرف یہ کہ مرتکب نہیں ہونا، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دینا ہے جو الحاد کا مرتکب ہوتے ہیں اس میں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ جو الحاد ہے اس کا ذکر ہوا سورۃ النحل میں، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ سورہ نحل میں اللہ کریم نے ذکر کیا کہ اصل میں جو کفار مکہ تھے نا، یہ انہوں نے کون سا حربہ جو چھوڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت میں، اور ہر اعتبار سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ایک حرزہ سرائی وہ یہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ کوئی اجمی غلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اس کی زبان عبرانی تھی یا آرامی تھی یا کوئی اور زبان تھی، وہ عربی زبان جانتا ہی نہیں تھا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کر رہے ہیں، اور منسوب کرنے کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا، کلمہ کون سا استعمال کیا قرآن نے، یلحدون الیہ۔ گویا سیدھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں سیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے وہ الحاد کرتا ہے۔ لہذا لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ الحاد کرتے ہیں، اعجمی، وہ تو اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ قرآن کی زبان تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور قرآن جس زبان میں نازل ہو رہا ہے یہ تو عربی مبین ہے، اور اس میں تو بڑے بڑے جو فصیح اللسان قسم کے جو ان کے ادباء تھے اور شعراء تھے، جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے عرب کے، اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی صاحب زبان نہیں ہے، وہ لوگ اب مات کھا گئے، اور وہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کسی کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا وہ جو عرب کا یہ اسلوب تھا
حجازی سارے لوگ جو اپنا کو اچھا کلام ہوتا تھا نا تو وہ جا کے لٹکا آتے تھے کعبے میں. دور جاہلیت سے یہی اسلوب چلتا تھا, کعبے میں جا کے لٹکا آتے تھے. اسی سے معلقات جو وہاں پہ لٹکا ہوتا تھا اس کو معلقہ کہتے تھے. وہیں پہ 7 جو معلقات تھے وہ عرب کے لٹریچر میں ان کی بڑی حیثیت ہے, 7 معلقات جن کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے جب قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت جب نازل ہوئی سورۃ الکوثر, تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور نے یہ ایک کاغذ پہ لکھی اور جا کے کعبے میں لٹکا دی, اور وہاں لٹکائی, کیونکہ جو بھی کسی کا شاہکار کلام ہوتا تھا لوگ وہاں لٹکاتے تھے. تو قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت وہاں جا کے کسی انہوں نے لٹکا دی. تو وہاں پہ لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے, یعنی ایک گویا ایگزیبیشن ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی. لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ جناب یہاں پہ کیا نیا آیا ہے, نیا کلام کیا آیا ہے. تو اس پر جو ہے وہ مختلف لوگ چونکہ اس کو وزٹ کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی شاعر کو ادیب آیا ہوگا اور لوگ پھر اس پہ تبصرہ بھی کرتے تھے یہ کیسا کلام ہے, یہ کیسا کلام. تو جب یہ کلام دیکھا نا سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, 3 آیتوں کی اتنی چھوٹی سورہ. یہ جب پڑھی وہاں کوئی شخص لکھ گیا اس کے اوپر ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ کلام جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا. تو ھذا لسان عربی مبین, تو یہ بھی الحاد ہے کہ آپ قرآن حکیم کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں. یہ بھی الحاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں, یہ بھی الحاد. یہاں سے الحاد کی قسمیں نکلتی ہیں. یہاں تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جس نے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, کسی نے ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ بھی کیا. اللہ اکبر. اور تیسرا مقام وہ ہے سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ جس کو کہتے ہیں, اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا. اب دیکھیں ایک جگہ آپ نے الحاد دیکھ لیا فی اسمائہ, ایک جگہ آپ نے الحاد دیکھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلحدون الیہ, لسان الذی یلحدون الیہ. اور تیسرا یہاں پہ اللہ کریم فرما رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا, جو ہماری آیات کے اندر الحاد کرتے ہیں, لا یخفون علینا, وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. تو اللہ کی آیات کے اندر الحاد کیا ہوگا کہ جو مطلب بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے, کیونکہ یہ تو ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس کے یہ کیا نازل ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں. اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیات کو کے مفہوم کے تعین کے بعد اس کا کوئی اور مفہوم بتاتا ہے تو وہ تحریف معنوی ہوتی ہے. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے کہ آپ لفظی طور پر بدل دیں. یحرفون الکلمہ, یہ جو یہودی کرتے تھے نا وہ یہی تو کام کرتے تھے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ. دو باتیں قرآن نے کہیں کہا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, وہ باتوں کو بدل ڈالتے تھے اس کی جگہ سے, یعنی یہ تحریف لفظی. ایک ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, اس کی جگہ کا تعین ہو جانے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں, تو یہ تعریف معنوی ہے. لہذا کوئی بھی شخص اگر کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے معنی کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے جس کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ قرآن کہتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو. اب رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رات کب ہوتی ہے؟ ہم تو شام کو رات نہیں کہتے, مغرب کو تو کوئی رات نہیں کہتا. رات کب ہے؟ اب اگر لیل کا ترجمہ آپ اور لیل کے مفہوم کا تعین شروع کر دیں
تو ہر شخص اپنا مفہوم مختلف کرے گا. کوئی کہے گا جب شفق غائب ہوتی ہے تب رات ہوتی ہے، کوئی کہے گا عشاء کے بعد رات ہوتی ہے، کوئی کہے گا اندھیرا چھا جائے تو پھر رات ہوتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے رات 12 بجے کسی کی رات ہوتی ہو، کسی کی رات کسی وقت ہوتی ہے، کسی کی رات کسی وقت ہوتی ہے. لیل کا تعین کون کرے گا؟ تو مفہوم کا تعین کون کرے گا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس سے مراد مغرب ہے. جب سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے مغرب کا وقت متعین کر دیا اور فکس ہو گیا، تب اس کے بعد کوئی شخص لیل کا معنی متعین کرے تو یہ معنوی تحریف ہوگی. اس کا مطلب ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی پر اعتبار ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کی آیات میں الحاد ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، پڑھتے لوگ قرآن ہیں اور مفہوم اپنی مرضی سے کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی مرضی سے قرآن کا مفہوم بیان کرنا. یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم صحابہ کرام کو بتا دیا. صحابہ کرام کے ذریعے سے آگے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور، کہ آپ کے پاس آثار ہیں، آپ اس کے ذریعے سے تفسیر کریں. اس کے اندر جتنے نکات نکلتے ہیں وہ بیان بھی کریں، سمجھیں بھی. قرآن کے اندر نئے نئے نکات آتے رہتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. انسان جب پڑھتا ہے ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے، نیا لطف آتا ہے. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے وہ جو عجائبات ختم نہیں ہوتے، نکات تو نئے نئے ہیں، لیکن ان نکات میں جو احتیاط ملحوظ رکھنی ہوگی وہ یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم متعین کیا ہے اور جو صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، اس کے خلاف کوئی نقطہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مفہوم کے خلاف کوئی مفہوم بیان کریں گے تو وہ قرآن کے عجائبات میں سے نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کے اندر الحاد ہوگا. یہ ہے اس کا معنی. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. اب بہرحال یہ 3 قسم کے الحاد تو ہمیں قرآن سے ثابت ہو گئے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ. اب وہ جو کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام کی بات ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی شخص کج روی کا ارادہ کرے ظلم کے ساتھ، اب ظلم کو آپ شرک کہہ لیں کیونکہ ظلم کا اصل معنی تو شرک ہے، یا پھر آپ الحاد جو کج روی ہے وہ کج روی شرک خود بھی کج روی ہے، شرک خود بھی الحاد ہے. لہٰذا آپ جتنے بھی قسم کے الحاد ہیں ان سب کو لے آئیں، ان کا اگر ارادہ بھی کیا جائے نا وہاں تو وہ قابل گرفت جرم ہے. کسی اور جگہ پہ ارادہ کرنا جرم نہیں ہے، وہاں پہ ارادہ کرنا بھی جرم ہے. یہ مسجد حرام کی فوقیت ہے، سبحان اللہ، اس کی فضیلت ہے. نذقہ من عذاب علیم، اگر وہ ارادہ بھی کرے تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب علیم، دردناک عذاب میں سے کچھ حصہ. اب یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو اس میں مسجد حرام کی فضیلت بیان کر دی گئی. اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو روک لیا گیا تو اصل میں یہ کفار کی مذمت میں یہ آیت آئی. ان الذین کفروا، وہ کافر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، عمومی طور پر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں. یعنی صحابہ کرام جا رہے تھے عمرہ کرنے اور ان کو روک لیا گیا. 1400 صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، آگے نہیں جانے دیا گیا. انہوں نے روکا. قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. یہ اس یہاں کے تو رہائشی ہوں یا باہر کے آنے والے ہوں، ان سب کا حق مشترکہ ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے اس کے اوپر. اور کوئی شخص اگر روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے. اس کو روکنا بھی ظلم ہے.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا